وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله العالمين. دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، راہ خدا میں سر دیا کشف الدجا بجمالہ. دو جگ کو روشن کر دیا حسنت جمیع خصالہ. جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہماری آج کی گفتگو فضائل و مناقب اور شہادت حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے گواہ اصحاب رسول تھے، اور جو بھی صحابی رسول ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. حضرت سیدنا حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صرف صحابی رسول ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں. ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ اس دنیا میں نانا اور نانی کس کے افضل ہیں؟ کیا تمہیں یہ نہ خبر دوں کہ ماں باپ کس کے بڑے شان والے ہیں؟ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ چچا کس کے شان والے ہیں؟ کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ماموں اور خالائیں کس کی شان والی ہیں؟ ضرور بتائیے جی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں جن کے نانا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے باپ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
جن کے ماموں قاسم بن محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کی خالائیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ اتنا عظیم نسب، اتنا عظیم پھولوں کے اندر گلدستے کے بیچ میں رکھا ہوا حسن و حسین کا یہ جوڑا، جس کی عظمت اور جس کی شان صحابیت کے ساتھ ساتھ نسبت بڑی اونچی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا، ان کے سلام عقیدت پیش کرنا، ان کے مناقب کو بیان کرنا اور ان کی عظمتوں کے تذکرے کرنا، یہ ہم سب کے بولو کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بڑے بھائی تھے، حسن اور حسین جن کو حسنین بھی کہتے ہیں، عمر میں 1 سال کا فرق تھا، 1 سال کا۔ حسن 1 سال بڑے تھے اور حسین ان سے 1 سال چھوٹے تھے، اور ان کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جو تھے، ان کا چہرہ اور ان کا اوپر والا یہ نقش و نگار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور حضرت حسین کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ دونوں گویا کہ شبیہ ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے تھے۔ دیکھو، اولاد کی تربیت پر تربیت کرنے والے مربی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جن کے ماں باپ سلجھے ہوئے ہیں، ان کی اولاد کے نقش بڑے اچھے ہیں، طور طریقے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور جن کی تربیت اس شخص کی گود میں ہوئی ہو جس کو اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہو، جس نے پوری کائنات کی تربیت کرنی تھی، اس پوری کائنات کے نبی کی گود میں پرورش پانے والے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کتنے عظیم ہوں گے، آپ خود سوچئے۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن اور حسین کی شان میں قصے سنانے کی ضرورت نہیں، جھوٹے کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی شان میں احادیث بے شمار ہیں، ان کی شان میں حدیث کی کتابوں بھری ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان میں سے آپ کو چند حدیثیں سنائیں اور ان کی سچی شان تاکہ آپ کے سامنے آئے۔ یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو جوش دلانے کے لیے سرائکی کے ٹوٹکے زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن سچ زیادہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو سچ سنایا جائے۔ کیا خیال ہے؟ سچ ہی سننا چاہیے نا۔ چند حدیثیں میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں، ذرا سننا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمہ بالسلام۔ فرماتے میں نے خود دیکھا جب حسن پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب حسین پیدا ہوئے، حسن اور حسین جب پیدا ہوئے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، علی اپنا بیٹا تو مجھے لا کر دکھاؤ نا۔ علی نے پیش کیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود ان کے کانوں میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی پہلی صدا کس نے لگائی؟ اللہ کے رسول نے لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خود حضرت علی راوی ہیں، فرماتے لما ولدت فاطمہ الحسن جاء النبی وسلم، فرمانے لگے جب میری زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو جنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے،
اور آ کر کہنے لگے ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا تو لا کر دکھاؤ۔ الفاظ پہ غور کرنا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ارونی ابنک، اپنا بیٹا دکھاؤ، کہنے لگے ابنی، میرا بیٹا مجھے لا کر دکھاؤ، میرا بچہ، میرا بیٹا تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حسن کو اٹھایا، نبی کی گود میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں ہلا رہے ہیں، اور ہلانے کے دوران پوچھتے ہیں ما سمیتموہ، علی نام کیا رکھا ہے بچے کا؟ قلت سمیتہ حربا، علی کہتے ہیں میں نے نام رکھا جنگجو، حرب لڑائی کرنے والا، چونکہ حضرت علی خود بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، اور آپ کو یہی بات پسند ہوئی کہ میرا بیٹا بھی بہادر اور شجاع بنے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے اس لخت جگر کا نام میں نے جنگجو رکھا ہے، حرب رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال بل هو حسن، فرمایا نہیں یہ حرب نہیں، یہ جنگ نہیں، یہ تو حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حسن کہا تو میں نے نام حرب تبدیل کر کے حسن رکھ لیا، خوبصورت بچہ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد 1 سال گزرا، فلما ولدت فاطمۃ الحسین، جب حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے، پھر وہی بات دہرائی ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا تو لا کر دکھاؤ نا۔ میں نے حسن کو اٹھایا اور نبی کی گود میں ڈال دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے نواسے حسن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اسی طرح ہلانے لگ گئے جس طرح حسن کو، حسین کو بھی اسی طرح ہلانے لگ گئے جس طرح حسن کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ہلا رہے تھے۔ اسی دوران مجھ سے پوچھنے لگے ما سمیتموہ، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ قلت حربا، میں نے پھر وہی جواب دیا جنگجو، میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ آپ نے قال بل هو الحسین، یہ جنگجو نہیں، یہ بھی حسین و جمیل ہے، حسن کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ حسین ہے۔ علی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دوسرے بچے کا نام حسین کا، میں نے بھی اس کا نام حرب سے تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔ فرمانے لگے پھر میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نبی پھر تشریف لایا اور اسی طرح پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا جی اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ اب میں نہیں بل ہوا محسن، یہ تو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام دیا آپ نے محسن رکھ دیا، پہلے کا حرب سے تبدیل کر کے حسن رکھا، دوسرے کا حرب سے تبدیل کر کے حسین رکھا، تیسرے کا حرب سے تبدیل کر کے محسن رکھا۔ اور پھر آپ نے علی فرماتے ہیں میرے چہرے کی طرف دیکھا، گویا کہ آپ محسوس کر گئے کہ علی دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں تینوں نام میرے تبدیل کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور فرمانے لگے انما سمیتم باسم ولد ہارون شبر و شبیر و مبشر، اے علی پریشان نہ ہو، میں نے ان تینوں بچوں کے نام ہارون کے بیٹوں کے نام پہ رکھے ہیں جو اللہ کے نبی تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، میں نے بڑے کا نام حسن رکھ دیا، چھوٹے کا نام شبیر تھا، میں نے چھوٹے کا نام حسین رکھ دیا، تیسرے کا نام مبشر تھا، میں نے تیسرے کا نام محسن رکھ دیا۔ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو کہیں نا ذرا سبحان اللہ، اتنی پیاری بات آپ سنیں۔ میں صبح سے ابھی تک مطالعہ کر کر کے آپ کی حدیثیں ڈھونڈ کے لائے اور آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بالکل پریشان بیٹھے ہیں۔ بھائی ہم تو حسین کا ذکر سن کر خوش ہونے والے ہیں، پریشان ہونے والے، لیکن یہ میں کسی اور محفل میں تقریر کر رہا ہوتا نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے اٹھ کے آتے ہیں۔ آپ بے ذوق لوگ ہیں بالکل۔ وہ ایک صاحب گئے نا کہیں مجلس پڑھنے کے لیے تو لیٹ ہو گئے، تو لیٹ جب گئے تو لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اب وہ جب گئے تو انہوں نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا مومنوں میں لیٹ اس واسطے ہو گیا، گڈی خراب ہو گئی سی۔ کیا ہو گئی سی؟ گڈی خراب ہو گئی سی تے بڑا مسئلہ بن گیا تے کوئی جناب مستری کاریگر نہ ملیا تے ٹائر بھی پھٹ گیا۔ جو آخر ٹائر پھٹ گیا تو بندے اٹھ کے حال کر دیتے۔
حال ہوئے اس کو صبر مومنا صبر 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 اجے امام پاک کا ذکر نہیں ہوا اجے ٹائر دی گل ہو رہی اجے کس دی گل ہو رہی وہ ٹائر دی گل تے حال کر دینا تانوں میں پورے حدیث سنا چھوڑے تسی ہلے نہیں ہوئے اللہ دے بندے زور نہ آکھو سبحان اللہ سکا اجے ٹائر دی گل ہے حوصلہ ابھی امام پاک کا ذکر اللہ کے اندر اذان اللہ کے رسول دے رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام اللہ کے نبی اپنی مرضی کے ساتھ رکھ رہے ہوں اور جن کے نام رکھ کر اللہ کے نبی تشبیہ بھی بتا رہے ہو نبی کے اولاد کے ناموں پہ میں رکھ رہا ہوں جن کی پرورش جن کی بنیاد اتنی خوبصورت ہو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ان نواسوں حسن اور حسین کی جب ان کی پیدائش ہوئی تو میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی نے دو دو دمبے ذبح کر کے اپنے ان بیٹوں کا عقیقہ فرمایا جن کو گھٹی اللہ کے نبی نے دی ہو جن کے کان میں اذان اللہ کے نبی نے دی ہو جن کا عقیقہ خود اللہ کے نبی نے کیا ہو وہ حسن و حسین سبحان اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا ہوا ہے ایک طرف آپ نے حسن کو اٹھایا ہوا دوسری طرف آپ نے حسین کو اٹھایا ہوا اور آپ ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگا رہے ہیں اور یوں پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ خوشبو کی پھول کو سونگھتا ہے اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ بڑے پیارے لگتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای فی الدنیا اے عبداللہ بن عمر دنیا والے تو دنیا کے باغوں میں جا کر پھولوں کو سونگھتے ہیں اور جب میرا خوشبو سونگھنے کا جی چاہتا ہے میں اپنے نواسوں کو پھول سمجھ کے سونگھ لیتا ہوں اتنی پیار اور اتنی عقیدت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آپ کے اپنے گھر والوں کو عموماً آپ سارے سمجھدار آدمی ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے آپ سے پوچھے کسی سے پوچھے بھئی آپ کے گھر والے خیریت سے ہیں اپنے گھر والے الگ ہوتے ہیں نواز سے اور وہ الگ ہوتے ہیں نا بیوی بیٹی کا گھر الگ ہوتا ہے لیکن ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا اور اس کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا عن عبداللہ ابن عن صفیہ ابن شیبہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون روایت کر رہی ہیں حضرت سارے بولو کون کر رہی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں اور اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو جدائیوں کی باتیں کرتے ہیں نا پھوٹ کی باتیں کرتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے اگر اتنا ان کے درمیان نعوذ باللہ اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ تو روایت نہ کرتی نا یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کر کے بتا رہی ہیں اور کیا روایت سننا ذرا کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غطاتا وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جناب گھر سے آپ کے اوپر چادر تھی جو بالوں کی بنی ہوئی تھی فجاء الحسن بن علی فرماتی ہیں حسن آ گئے ہمارے گھر فادخلہ آپ نے چادر کے اندر ڈال لیا ادھر آ جاؤ بیٹھا ثم جاء الحسین حضرت عائشہ بتاتی ہیں پھر حسین آ گئے اور گھر کی بات گھر والی بتا سکتی ہے نا حضرت عائشہ اس لیے روایت کرے گھر کی بات تھی نا اگر عائشہ کے دل میں نعوذ باللہ حسن و حسین کی کوئی نفرت ہوتی تو یہ نہ بتاتی نا لوگوں کو حضرت عائشہ بتا رہی ہیں ثم جاء الحسین پھر حضرت حسین آ گئے آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما دیا ثم جاءت فاطمہ تھوڑی دیر پیچھے ان کی ماں فاطمہ بھی چلتی ہوئی آ گئی اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں
فاطمہ کی چال نبی کی چال کے بہت مشابہ تھی. فاطمہ کی چال یہ بھی عائشہ روایت کرتی ہیں. فاطمہ کی چال نبی کی چال کے بڑی مشابہ تھی. نبی کی چال چلتی ہوئی نبی کی لخت جگر فاطمہ آ گئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر کے اندر داخل فرما لیا. کچھ دیر گزری ثم جاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے میں حضرت علی بھی تشریف لے آئے. فادخلہ آپ نے کہا علی تو بھی چادر کے اندر آ جا. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حسن بھی چادر کے اندر آ گئے, حسین بھی چادر کے اندر آ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ بھی چادر میں آ گئی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں علی بھی چادر کے اندر آ گئے. جب سارے چادر میں آ گئے آپ نے چادر کو لپیٹ لیا, پھر اعلان کیا اور زبان سے کہا ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی. اللہ کریم ارادہ کرتا ہے کہ گندگی اور شرک کی غلاظت کو تم سے دور کر دے اے نبی کے گھر والوں, اور تمہیں پاک کر دے. پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں, ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی گھر کی بات کہ آپ نے اپنے داماد کو اور اپنی بیٹی کو اور نواسوں کو ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا. انصاف کے ساتھ فرقہ واریت مقصود نہیں ہے. انصاف کے ساتھ بتاؤ کیا جب نبی پاک نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا تو عائشہ گھر والوں میں سے نکل گئی؟ نہیں. بولو جی. نہیں. کتنا ظلم ہے کہ بندہ کہے عائشہ اہل بیت میں نہیں ہے, صرف علی اور فاطمہ ہے. حضرت عائشہ ہی تو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بھی شامل فرمایا. عائشہ تو پہلے سے اہل بیت میں تھی, ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل فرما دیا. سبحان اللہ. ایک اور روایت سنیے, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ وقت مختصر ہے بس میں مختصر کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی. لوگوں جس نے میرے ان نواسوں سے محبت کی اس نے گویا کہ میرے ساتھ محبت کی, کیونکہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کر رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں اوہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اذ جاء الحسن والحسین. اتنے میں حسن اور حسین دونوں بچے کھیلتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسران. ان کے اوپر دونوں کے اوپر قمیصیں تھیں. جزاک اللہ جی. ان دونوں کے اوپر قمیصیں تھیں, سرخ قمیصیں پہن کر دونوں بچے چلتے ہوئے آ رہے تھے. اور جیسے صفوں کے ساتھ پاؤں لگتا ہے بچے ذرا لڑکھڑا جاتے ہیں. جب یہ دونوں بچے لڑکھڑائے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جناب ممبر چھوڑا, گئے اور اپنے دونوں بچوں اور نواسوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا. اور پھر بٹھا کر کہنے لگے ثم قال صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سچ کہا اللہ تعالیٰ نے, واقعی مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں. تم لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا میرے ان بیٹوں کو. تمہارا جیسے بھی آپ بیٹھے نا, آپ کا منہ میری طرف ہے, پیچھے سے بچہ آ رہا ہے, آپ تو نہیں دیکھیں گے لیکن میں دیکھ لوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا میرے بچوں کو, لیکن میں نے جب ان کو دیکھا ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں خطبہ چھوڑ کر چلا گیا, بچوں کو اٹھا کر لے آیا. رب نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اور اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور مناقب میں آخری حدیث عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے, فرماتے ہیں نبی پاک ایک دن عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے. چونکہ وقت تھوڑا حدیث کے الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ترجمہ کر رہا ہوں. آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے ایک سجدہ بڑا طویل کر دیا. میرے باپ کہتے ہیں جب بہت لمبا سجدہ ہوا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا,
خیر تو ہے، ظاہر شک پڑ گیا نا، بھی کافی دیر ہو گئی، آپ روٹین سے بہت لمبا سجدہ ہو گیا، اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا نماز میں سجدے سے سر اوپر اٹھا کے جو دیکھا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی سجدے میں ہیں اور حسین نبی کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے فوراً سر نیچے کر لیا، پھر سجدے میں چلا گیا، فرجعت الی سجودی، پھر میں سجدے کی طرف لوٹ گیا۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا فرمایا، قال الناس، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انک سجدت بین ظہرانی صلاتک سجدا اطلتها، اے اللہ کے نبی آج ایک سجدہ آپ نے بہت لمبا کیا، اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا نہیں فرمایا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے ہمیں تو ڈر ہو گیا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، شاید وہی اترنی شروع ہو گئی ہے، شاید کوئی اور وجہ بن گئی ہے، ہم اتنے پریشان ہوئے ہیں، پھر نماز کی حالت میں تھے، اوپر جلدی اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پریشان پڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان ابنی ارتحنی، میرا بیٹا میرے کندھے پہ چڑھ گیا تھا، میں نے کہا ذرا کھیلنے دو، جب یہ اترے گا تب میں سجدے سے اٹھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محرم کی 10 تاریخ کو، لیکن ان کے مناقب وہ بیان کیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اور یہ حضرات صحابہ اکرام بھی ان کا یوں ہی احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مال غنیمت میں قیمتی ترین چادر آتی ہے، اب وہ ہر بندے کو تو نہیں دی جا سکتی، ایک چادر ہے، ٹکڑے ٹکڑے کریں تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کس کو دیتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسین کو بلایا اور وہ چادر ان کے کندھے پہ رکھی اور کہا اے شبیہ مصطفیٰ نبی کے بیٹے، اب یہ چادر ایک ہے، باقی مسلمانوں میں سے تقسیم ہو نہیں سکتی، کسی ایک کو ہی دینی چاہیے۔ اب میں نے سوچا یہ کس کو دوں، یہ کون اس کا حقدار ہے؟ تو میں نے کہا نبی کا بیٹا ہی اس کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں خیمے میں بیٹھے ہیں اور بڑے صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مشاورت ہو رہی ہے کسی اہم معاملہ میں۔ امیر المومنین عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے، اور آگے جو دربان کھڑا تھا اس نے کہا اجازت نہیں ہے، حضرت عمر نے منع کیا ہے کسی کو آنے نہیں دینا، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کو اجازت نہ ملی اور وہ واپس جانے لگے، پیچھے پیچھے حضرت حسین بھی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں ملے گی، وہ بھی وہیں سے واپس چلے گئے۔ اتفاق کی بات انہی دنوں میں دوسرے تیسرے دن حضرت عمر کو گلی میں حضرت حسین مل گئے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نبی پاک کے بیٹے تم آتے نہیں ہو میرے پاس، کافی دنوں سے نہیں آئے ہو۔ انہوں نے کہا جی میں تو کل گیا تھا اور آپ بڑے اہم میٹنگ میں تھے، مشورے میں تھے، اور آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ وہاں گئے اور ان کو اجازت نہ ملی، تو میں بھی وہاں سے واپس ہو گیا کہ مجھے کہاں ملے گی جب ان کے اپنے بیٹے کو نہیں ملی، اپنے بیٹے کو منع کر دیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے انت حق بالاذن من ابن عمر، حسین تو اپنے آپ کو ابن عمر جیسا نہ سمجھا کر، تو ابن عمر سے بہت زیادہ شان والا ہے، تو میرے نبی کا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے روکا وہ الگ بات ہے، اگر تو آتا تو خدا کی قسم عمر کے اندر یہ جرت نہیں کہ نبی کے بیٹے کو واپس بھیجتا۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا آج جو ہمارے سروں پہ عزت تم دیکھ رہے ہو نا حسین، یہ دینے والے تو اللہ کی ذات ہیں، اور اس کے بعد تمہاری وجہ سے ہماری عزت ہے، ورنہ عمر کو کون جانتا تھا، عمر کو تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ اے حسین یاد رکھ آج کے بعد تیرا جب جی چاہے تو عمر کے دربار میں آیا کر، تیرے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ تو یوں آپس میں شیر و شکر تھے اور وہ تو ان کی یوں عزت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندھا دیں اس کو کون روک سکتا ہے؟ شاعر اس لیے تو کہتا ہے نا دوش احمد پر چڑھا، دوش کہتے ہیں کندھوں کو، دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالی،
راہ خدا میں سر دیا کشفت دجا بجمالہ دو جگ کو روشن کر دیا حسنت جمیع خصالہ جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جب شہید ہوئی تو حضرت زینب نے، کیونکہ شہادت تو اس گھرانے کو شہادت کا جذبہ تو گھٹی میں ملا ہوا تھا، تو شہادت تو مقصود تھا، مطلوب تھا. حضرت حسین کی بہن نے اتنی بات کہی. ایک بات یہ بتائیں کہ حضرت حسین اور کربلا کے شہیدوں کی زبان عربی تھی یا پنجابی اور سرائکی تھی؟ عربی تھی. سارے بولیں جی. ہمارے ہاں جو بھی سناتا ہے حسین یہ آخیا تو پھر سرائکی کا دوڑا، پنجابی کا شعر، وہ عربی میں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا. معلوم ہوا یہ یہاں کی داستانیں بنائی ہوئی زیادہ ہیں. حضرت زینب نے کہا ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے ہمارے پروردگار ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دے، جس حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، جس کو اپنا پھول بتایا کرتے تھے، جس کو جنتی جوانوں کا سردار بتایا کرتے تھے، آج اس حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کربلا کے جانثاروں کو سلام. آپ اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا چاہتے ہیں. سارے پھر میرے ساتھ مل کر کہیں کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام، اور آپ کے سارے جانثاروں پہ سلام. بھید کیا جانے شہادت کا کوئی، کس کو کیا پتا یہ کتنا اونچا درجہ ہے. بھید کیا جانے شہادت کا کوئی، ان شریعت کے رازداروں پہ سلام. 3 دن کے پیاسوں نے جان قربان کر دی، نبی کی آنکھ کے ان تاروں پہ سلام. جو حسینی قافلے میں تھے شریک، ہماری طرف سے ان ساروں پہ سلام. ہماری طرف سے ان ساروں کو سلام، ان سب کو ہماری طرف سے سلام ہو. وقت ختم ہو گیا. آخری بات ہی عرض کروں، حضرت سیدنا حسین ہوں، حضرت سیدنا حسن ہوں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج. کہو بے شک. جو حسین سے بغض رکھے وہ مسلمان ہے؟ بولو نہیں. جو حسین کی بے ادبی کرے، جو حسین اور حسن کی توہین کرے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، جو ابو بکر صدیق اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. سارے زور سے کہو بے شک. جو ابو بکر صدیق کی بے ادبی کرے، جس نے نبوت پہ سب کچھ قربان کر دیا، کچھ بچا کر نہیں چھوڑا، جیسے حسین کے بے ادب کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، ایسے ابو بکر صدیق کے بے ادب کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ. سارے بولو جی. رات پرامن ہے، ملک ہمارا ہے، پھر جو جس کا عقیدہ ہے، جو جس کا مذہب ہے اس پر رہے، لیکن کسی کے بڑے معتبر ہستی کی بے ادبی کرنا وہ برداشت نہیں ہے. یہی تو حالات یہاں سے تو خراب ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کے، ہم تو کہتے ہیں کسی کے عالم، جو بھی عالم ہے ان کا، چاہے وہ اس کو ہم غلط ہی سمجھتے ہوں، لیکن ہم تو کہتے ہیں جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کا نام کبھی بھی بے ادبی سے نہ لو. کسی کی دل آزاری کیوں کرو؟ ہمیں نہیں اچھا لگتا ہم اس کا ذکر نہ کریں. کوئی عالم یہ سینکڑوں عالم ہیں اس وقت جو ہمیں اچھے نہیں لگتے، کبھی آپ نے سنا ہم نے ان کا ذکر کیا ہو؟ نہیں کرنا چاہیے. جن کا نہیں اچھا لگتا چپ رہیں. اگر کسی کو ابو بکر نہیں اچھا لگتا چپ رہے، بے شک نہ بولیں، چپ رہیں. ہم یہ نہیں کہتے ابو بکر کے آپ جل سے کراؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ خبردار ابو بکر کی توہین بھی، بولو ابو بکر کی توہین بھی. ہمارے ترلائی میں
چند دن پہلے آپ حضرات کے علم میں ہوگا، میں ذرا دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انتہائی مذموم انداز میں، بھونڈے انداز میں توہین کی گئی، حتیٰ کہ اشاروں کے نام میں کافر تک کہا گیا۔ جو پہلا ایماندار تھا اس کی اتنی بے ادبی کی گئی۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ملک کا امن آپ چاہتے ہیں اور حالات چاہتے ہیں کہ پرامن رہیں، جو ہر پاکستان کا مخلص شہری یہی چاہتا ہے، تو خدا را ایسے خطیبوں کو لگام دو۔ کیوں بھائی، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو کیا دین چاہیے؟ آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا، ہم سب کا یہ مطالبہ ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، یا کوئی اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتا ہے، یا کوئی اللہ کے نبی کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو لگام دی جائے۔ جب آپ لگام نہیں دیتے پھر حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے سے یہ منبر رسول ہے، یہاں سے محبت کا درس جانا چاہیے، یہاں سے نفرتوں کی آواز نہیں جانی چاہیے، اور اگر وہ پہلا ایماندار نہیں ہے، پھر ہم میں آپ میں کوئی بھی ایماندار نہیں ہے۔ نبی پاک کی نبوت کا جو پہلا گواہ ہے، اگر وہ ایماندار نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ ظالم اور غاصب ہے، پھر کون ایماندار رہ گیا؟ اللہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔